السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت مختصر ٹائم میں پورا پارٹ کمپلیٹ کر دوں تاکہ آپ کو زیادہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس طرح آپ جتنی بھی سیرت سنتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمارا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوگا۔ تو آپ جس طرح سیرت سنتے جا رہے ہیں آپ اس طرح اپنی زندگی کو معمول کے مطابق بھی کیجیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر دے گا، آپ کا بھی اور مجھے بھی۔ تو ہم نے پچھلا پانچ سیٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیے ہیں پارٹ، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پارٹ 6 کمپلیٹ کریں گے۔ پچھلے میں ہم نے خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعلانیہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور قریش کی مخالفت بھی اس میں ہوگی۔ خفیہ دعوت کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اب اسلام کی دعوت کھلے عام کی جائے۔ تو سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ یہ اسلام کا ایک نیا مرحلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم آپ کو ہمیشہ سچا پاتے ہیں، کیونکہ قریش آپ کو صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کو سچا مان لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قریش حیران رہ گئے۔ تو ابو لہب بولا، تباہ ہو تم، کیا اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اسلام چونکہ کی آواز پورے مکہ میں پھیلنے لگی، اب دعوت کھل کر ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اجتماعات میں جاتے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، قرآن سناتے، اخلاق کی دعوت دیتے۔ قریش سخت پریشان تھے کیونکہ اسلام ان کے باطل نظام کے خلاف تھا۔ قریش کی پہلی سازش اور الزامات جو ہیں وہ دراصل تھیں کہ اسلام کو روکنے کے لیے قریش نے طرح طرح کے الزامات لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، کہن ہیں، دیوانہ ہیں۔ مگر کوئی الزام کامیاب نہ ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سب سے پر ظاہر تھی۔ تو جب قریش نے دیکھا کہ دعوت پھیل رہی ہے تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، کمزور صحابہ پر ظلم کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت خباب کو انگوروں پر بٹھایا جاتا، اس کے علاوہ حضرت یاسر، سمیہ اور حضرت عمار کو سخت تکلیفیں دی جاتی۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید بنی۔ یہ ظلم کی تاریخ کے سیاہ ترین باب ہیں۔ تو حضرت قریش نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، وہ ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ابو طالب بولے، اے میرے بھتیجے، جا جو چاہے کرو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ظلم بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دی، جہاں عیسائی بادشاہ نجاشی تھا، ایک نیک اور انصاف والا حکمران۔ یہ پہلا اسلامی وطن بننے والا تھا۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارٹ 7 میں آئے گا، اور پارٹ 6 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے تعلیم میں ہم پارٹ 7 میں پہلی ہجرت حبشہ اور قریش کا پیچھا یہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب